وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے. جیسے آپ ابھی یہ سن رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. زندگی تکلیفوں کا نام ہے. یہاں خوشیاں آتی ہے، چلی جاتی ہے. اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی. یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا. پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے. تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا. آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے. یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی. غم آتے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے. تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہو اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سکت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی. ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے اور رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے. تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے. وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے اور دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے. تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکالیف بار بار اس لیے آ رہی ہو کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہیں واقعی کوئی سلجھا سکتا. کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے. کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا، یقین کرو. جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے،
اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ جب دل بے چین ہو اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ کو پکارا کرو اور سارا قصہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرو۔ وہ تو پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے۔ تو جب تم توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ تم میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت میں دھو ڈالتی ہے۔ یقین کرو جب اللہ سمیٹتا ہے نا تو کرچیوں میں بکھرا دل پھر سے یوں جڑ کر زندہ ہو جاتا ہے جیسے کبھی کوئی زخم اس نے سہا ہی نہ ہو۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے اس کے بعد آخرکار آپ کو سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگیوں سے برکت کیوں نکل گئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات میں منفی رویے، منفی کردار اور منفی اقدار اور منفی اثرات کیوں اچانک ابھر آئے ہیں؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا وقت بہت تیزی سے بدل گیا ہے اور اس میں منفیت بھی پہلے سے کئی زیادہ ہو گئی ہے؟ نقصان، خسارے، ڈپریشن، برے نتائج، ہر وقت کی اداسی، مایوسی۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے اس کا رحم مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے یاد کریں نہ کریں، لیکن اللہ خود بخود ہمارے ساتھ سب خیر کرتا جائے۔ ہم فاسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے ہیں، ہم بہترین اور زیادہ کے حصول کے لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ جان نہیں مانگتا، وہ تو بس ایمان مانگتا ہے۔ وہ رد نہیں کرتا، وہ تو بس آزماتا ہے تمہاری محبت۔ وہ دینے پر آتا ہے تو پورا جہاں بھی لوٹا دیتا ہے۔ وہ محبت کے ہر رنگ سے آشنا کروا کے عشق کے مقام تک لاتا ہے، جہاں صرف اور صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ ہے خدا کا۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی، آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا، آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا خوبصورت اور وسیع دل ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔
اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے تم دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا، بہت جلد اللہ تم تک ناممکن ذریعوں کے ذریعے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستوں، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پر وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے، وہ جس نے ماں کو بنایا ہے۔ سوچو وہ خود کیسا ہوگا جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہے، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے آخری لمحات ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے؟
تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو، کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے؟ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو آخری سانس تک اللہ کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں، اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے۔ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کیڑوں کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے؟ جب تم توکل کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا خدا ہے تو اس پر بھروسہ کرو۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہے جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ بھی ہر معاملہ اللہ پر چھوڑنا سیکھیں، اس کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھیں اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔
تو جس چیز کی چاہ ہونا اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک خطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم، سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کر دیں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور موقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گر گرانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور اللہ تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنی اداسی کیسی، نا امیدی اور بے یقینی ایسی کہ ایک دم اللہ ایک دم تمہارے دل سے اتر گیا ہو، جیسے بس کہ وہ دیر کر دیتا ہے۔ تمہاری دعاؤں میں، کن کہنے میں، معجزے ہونے میں، صبر دینے میں، یقین رکھنے میں، امید دلانے میں، توکل کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر کہ تمہاری چاہ میں۔ تمہیں لگتا ہے وہ دیر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ تو سب پہلے ہی دے دیتا ہے، بس تم اس کی آزمائش کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں۔ اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کرے،
بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہے اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مصلحتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہے، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہے تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اس کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے، جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اپنی منزل صرف اللہ کو بناؤ۔ جسے خواہش پوری کرنے میں لذت ہے نا، اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنے کی لذت اس سے 1000 گناہ بڑھ کر ہے۔ جیسے اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزہ ہے نا، اللہ کے لیے اس من پسند چیز کو قربان کر دینا ہی اصل جیت ہے۔ وہ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی، ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے، بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ بے شک وہ رب ہماری پوری ضرورتوں سے واقف ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی طرف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین کرو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو، شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائشیں ہوں، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ کہ دیکھو حقیقت کو تسلیم کر کے، اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔
صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، دعا سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ دعا میں بہایا گیا ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کروا سکتا ہے۔ پریشان نہ ہو، اس دعا میں تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ دنیا کی رکاوٹوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے سے دنیا میں کون لڑ سکتا ہے؟ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہیں مل سکتا۔ اللہ کو بہت پیار ہے تم سے، اور تمہاری فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ توفیق صبر اشارہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو معجزات کروا سکتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ناممکنات کو ممکن کر سکتا ہے۔ مایوس نہ ہو، وہی مشکلات آسان کر سکتا ہے۔ اسے سچے دل سے پکارو، وہی سننے والا ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کریں، وہ جلد آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر تو پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہے؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج تمہاری زبان بار بار دہرا کر بھی تھکتی نہیں، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تب ہی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازمی ہے تو پھر نصیب میں لکھی گئی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے تمہاری رضا کو ہی اللہ تمہارا مقدر بنا چکا ہے، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہوتا ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے نا، تو تمہیں لگتا ہے کہ اب بس کہانی ختم ہو گئی اور پھر وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید تمہاری کہانی تو وہاں سے شروع آتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے، تمہاری قسمت تمہاری دعائیں بدل سکتی ہیں۔ اگر کچھ نہیں بدلتا محسوس ہو رہا ہے تو دعائیں بڑھا لو، اللہ سے مزید جڑ جاؤ، وہ سب چھوڑتے جاؤ جو اسے ناپسند ہو، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہر دعا پر کن کہتا ہے۔ تم کمزور ہو، تمہارا رب بہت طاقتور ہے، وہ ادھورا نہیں رہنے دیتا، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ تم خوشی سے جھومنے والے ہو اور سجدہ شکر بجا لانے والے ہو۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال لو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے۔
جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور ان سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات تو نہیں، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار دعا مانگتے دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اس لیے کر دی ہو کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے اور جلد قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سنو، سب مل جائے گا تمہیں جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کریں، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعائیں، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پر ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی تھی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا۔ وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ وہ مقام جہاں ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگو بھی نہ سکو؟ اگر وہ توفیق نہ دے، وہ تمہیں آزمائے گا، وہ تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ روزے دار کی طرح صبر کرو، جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، طرح طرح کی لذیذ چیزیں، کھانے کی چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اذان کا اور اپنے رب کے اذان کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو تو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ دعائیں ہمیشہ ہوتی ہیں، دعائیں مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہے لیکن مقررہ وقت پر، تو بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ہوتی ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ سنائی دیتی ہے، لیکن جب قبولیت ہوتی ہے تو دکھائی بھی دیتی ہے اور سنائی بھی دیتی ہے۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر سیکھتا ہے نہ انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ ہی جاتی ہے، تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ تمہارا کام تو بس مانگنا تھا، دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔